بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد مکانات کی تعمیر کا سلسلہ، چونکہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے اور اس کے مطابق اپنا پلان بنانا ہے، اپنے اجتماعی امور کو منظم آرگنائزڈ کرنا ہے کہ ہماری اجتماعی سب سے اہم ترین ضرورت مسجد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قباء پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی فکر فرمائی اور مسجد قباء بنوائی، اور قباء سے آگے بڑھے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے خانہ خدا مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا۔ اب تک یہ معمول تھا کہ کوئی بھی خالی جگہ کو صاف ستھرا کر لیا جاتا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے۔ آپ کے دولت کدے کے قریب خاندان نجار کی ایک زمین تھی جس میں کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ میں یہ زمین قیمتاً لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم قیمت لیں گے، لیکن آپ سے نہیں، اللہ سے ہم اس کی قیمت وصول کر لیں گے، چونکہ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی اپنی یہ زمین مسجد کے لیے وقف کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے قیمت ادا کی، قبریں وہاں سے اکھڑوا کر زمین ہموار کر دی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ شہنشاہ دو عالم حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر مزدوروں کے لباس میں آ گئے۔ صحابہ اکرام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور اشعار پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے خدا، کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، اے اللہ مہاجرین اور انصار پر رحم فرمائیے۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے بری تھی اور اسلام کی سادگی کی عجیب تصویر تھی، یعنی کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کے جو پتے تھے اس کا چھپر، کھجور کے ڈالوں کے ذریعے سے ستون بنائے گئے تھے۔ قبلہ اس وقت بیت المقدس کی طرف رکھا گیا اولاً، لیکن جب قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ فرش چونکہ بالکل کچا تھا، بارش میں کیچڑ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنی اپنی جگہ کے اوپر انہوں نے کنکریاں بچھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور یہ سنگریزوں کا فرش بنوا دیا۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک چھت نما چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لاتے تھے اور گھر بار نہیں تھے، ان کے گھر بار سب چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، تو ان کے رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت تھی۔ یہ سارے حضرات اس چبوترے کے اوپر رہا کرتے تھے، اس پر چھت پڑا ہوا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعمیر ہو چکی تو مسجد سے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے مکان بنوائے۔ اس وقت تک حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپ کے نکاح میں آ چکی تھیں، اس لیے 2 ہی حجرے
اور کمرے اس وقت بنوائے گئے جب اور ازواج مطہرات آپ کی نکاح میں آتی گئیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور مکانات بناتے گئے۔ یہ مکانات کچی اینٹوں کے تھے، ان میں سے 5 کھجور کی ٹٹیوں سے بنے ہوئے تھے۔ جو حجرے اینٹوں کے تھے، ان کے اندرونی حجرے بھی ٹٹیوں کے تھے۔ ترتیب یہ تھی کہ ام سلمہ، ام حبیبہ، زینب، جویریہ، میمونہ، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن، ان کے مکانات شام کی جانب تھے، اور حضرت عائشہ، صفیہ، سودا رضی اللہ عنہن اس کے مقابلے میں دوسری جانب ان کے مکانات بنے ہوئے تھے۔ یہ مکانات مسجد سے اس قدر متصل تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے سر نکال دیتے، اور ازواج مطہرات گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دھو دیا کرتی تھی۔ یہ مکانات 6 7 ہاتھ چوڑے اور 10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو سکتا تھا، اور دروازوں پر کمبل کا ایک پردہ پڑا ہوا رہتا تھا۔ راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں میں جو انصار رہتے تھے، ان میں سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، عمارہ ابن حرم رضی اللہ عنہ، اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ، یہ سب رئیس اور مالدار قسم کے لوگ تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے، اور اسی پر آپ گزر بسر کر لیا کرتے تھے۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے التزام کر لیا تھا، اپنے اوپر یہ طے کر لیا تھا کہ رات کے کھانے پر ہمیشہ اپنے ہاں سے ایک بڑا بادیہ بھیجا کرتے تھے۔ کبھی سالن، کبھی دودھ، کبھی گھی ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں ام انس نے اپنی جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر اپنی دایا ام ایمن کو دے دیا، اور خود فقر و فاقے کی زندگی آپ اختیار کیے رہے۔ اسلام کی تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت و اجتماعیت ہے۔ وحدت و اجتماعیت ہے، یہ بات بہت اہمیت کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ اسلام کی تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت و اجتماعیت ہے۔ اس وقت تک کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز باجماعت پڑھنے کا کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ لوگ آگے پیچھے آتے، اور جو جس وقت آتا اس وقت نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلا لائیں، لیکن اس میں زحمت تھی۔ صحابہ کو بلا کر آپ نے مشورہ کیا، لوگوں نے مختلف رائیں دی۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت مسجد پر ایک جھنڈا لگا دیا جائے، لوگ دیکھ کر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ پسند نہیں فرمایا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں نماز کے اعلان کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، لیکن آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند کی، اور یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقوں کو آپ نے ناپسند کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ اس سے ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہو جاتی تھی، دوسری طرف دن میں 5 دفعہ اسلام کی دعوت کا اعلان ہو جاتا تھا۔ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج یہ بنا ہوا تھا کہ مکے سے جو مسلمان مدینہ منورہ تشریف لائے تھے وہ بالکل بے سر و سامان تھے۔ انہوں نے اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر اور اپنی آخرت اور ایمان کی خاطر انہوں نے نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، نہ بیوی کا خیال کیا، نہ اپنے کاروبار کو دیکھا، نہ کچھ جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں کچھ انتظام کیا۔ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں انہیں ایمان عزیز تھا، اور اپنے ایمان کو بچا کر کے
وہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ مہاجرین چونکہ اس طرح بے سر و سامان مکے سے آئے ہوئے تھے، گو ان میں دولت مند اور خوشحال لوگ بھی تھے، لیکن کافروں سے چھپ کر نکلے تھے، اس لیے کچھ بھی وہ لوگ ساتھ نہ لا سکے تھے۔ اگرچہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر، مہمان خانہ یہ عام تھا، ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، تب بھی ایک مستقل باضابطہ انتظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین یہ چونکہ عزت دار لوگ تھے اور ایک اچھے اسٹیٹس کے تھے، سارے کے سارے کاروباری قسم کے لوگ تھے، اور ان میں سے کافی عزت والے اور شرف والے لوگ تھے، اس لیے نظر اور خیرات پر اپنا گزر بسر کرنا یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دست بازو سے کام لیں، اپنے ہاتھ سے کام کریں، خدمت کریں، اور چونکہ پہلے سے بھی یہ مختلف کاموں کے خوگر تھے، لیکن چونکہ بالکل خالی ہاتھ تھے اور ایک جبہ بھی ان کے پاس نہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار اور ان میں جو رشتہ اخوت، انصار اور مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کر دیا جائے، یعنی ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا جائے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ختم ہونے کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو طلب کیا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو اس وقت 10 سالہ تھے، ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے 2 شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم دونوں بھائی بھائی ہو، اور اب وہ در حقیقت بھائی بھائی ہی ہو گئے تھے۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ انہیں دے دیا کہ ان میں سے آدھا آپ کا ہے اور آدھا ہمارا ہے۔ سعد ابن الربیع جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیجئے، لیکن انہوں نے یہ احسان مندی کے ساتھ اس بات سے انہوں نے انکار کیا اور اس کو قبول نہیں کیا، ان کی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ ان کے پاس جو کچھ مال و دولت تھا وہ چونکہ صرف کھجور کے باغات تھے، روپیے پیسے تو اس زمانے میں تھے نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ باغ ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے اور اسی وجہ سے کھیتی کے فن سے وہ بالکل ناآشنا تھے، ان کو کھیتی باڑی آتی نہیں تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کر دیا کہ مہاجرین اگرچہ کہ یہ کھیت ان کو دے دیا جائے مگر وہ کھیت کی دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے۔ انصار نے کہا کہ سب کاروبار ہم خود انجام دے لیں گے، یعنی وہاں کھیتی کا جتنا کام ہوتا ہے وہ ہم خود انجام دے لیں گے، جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہاجرین کا ہوگا۔ یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منظور کروا لیا، مہاجرین نے اس کو منظور کیا۔ یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا۔ کوئی انصاری مرتا تو اس کی جائیداد اور مال مہاجرین کو ملتا تھا۔ یہ صورتحال تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کے راہ میں مال و جان سے جنہوں نے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ باہم بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے اس کو قرآن پاک میں
نازل فرمایا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ نذیر اور سبق آموز بن جائے۔ جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کو اعانت کی ضرورت نہ رہی، کسی کی مدد کی ضرورت نہ رہی، تو اس وقت یہ آیت اتری وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، قرابت اور رشتہ دار والے ایک دوسرے سے کے زیادہ حقدار ہیں۔ دنیا انصار کے اس ایثار پر ہمیشہ ناز کرے گی، لیکن یہ بھی دیکھو کہ مہاجرین نے کیا کیا۔ سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ نے جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک ایک چیز کا جائزہ دے کر آدھا آدھا لے لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا خدا یہ سب آپ کو مبارک کرے، مجھ کو صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے قینقاع کا جو مشہور بازار تھا جا کر وہاں راستہ بتا دیا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کچھ گھی اور کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت یہ کرتے رہے۔ چند روز میں اتنا سرمایہ ہو گیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کر لی، اور رفتہ رفتہ ان کی تجارت کی یہ ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ان کا اسباب تجارت 700 اونٹوں پر لدا ہوا رہتا تھا، اور جس دن مدینے میں یہ پہنچتا تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں دی ہے۔ بعض صحابہ نے دکانیں کھول لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کارخانہ مقام سخ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کارخانہ تھا، جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو قینقاع کے باغ میں کھجور کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے، اور شاید ان کی اس تجارت کی وسعت ایران تک پہنچ گئی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی قسم کی چھوٹی بڑی تجارتیں شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے جب کثرت روایت کی بنا پر اعتراض کیا تھا کہ آپ بہت زیادہ روایات بیان کرتے ہیں، آپ کو اتنی روایات کیسے یاد رہ جاتی ہیں؟ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ تو اس قدر روایات بیان نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور لوگ بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں رات دن بارگاہ نبوی کے اندر حاضر رہتا تھا۔ پھر جب خیبر فتح ہوا تو تمام مہاجرین نے یہ جو کھجور کے باغات تھے وہ انصار کو واپس کر دیے۔ صحیح مسلم میں باب الجہاد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس ہوئے تو مہاجرین نے انصار کے عطیے جو کھجور کے باغات کی شکل میں تھے وہ سب واپس کر دیے۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو خالی زمینیں تھیں ان کو دے دی، اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنے گھر کے اندر انہیں جگہ دے دی۔ انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کو انصار میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ پہلے ہمارے بھائی مہاجرین کو اتنی ہی زمینیں عنایت فرما دیجئے، تب ہم اس کو لینا منظور کریں گے۔ ایک دفعہ فاقہ زدہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے، صرف پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ نے حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے، لیکن وہاں بھی برکت تھی۔ بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ چراغ بجھا دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ تینوں ساتھ کھانے پر بیٹھیں گے۔ میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اور اس طرح ہاتھ چلاتے رہے گویا کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان کو پتہ نہیں چلا، چراغ گل ہو گیا تھا، اور مہمان پیٹ بھر کھانا کھا کر کے آرام کی نیند سو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک میں اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں خواہ تنگی ہو یا کوئی بھی حالت ہو، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ ان کی حالت کتنی ہی زیادہ کمزور ہو۔